सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है शूटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 3 है और आप सुन रहे हैं शूटर की किस्त नंबर 9। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने तंजिया हंकारा भरा। सच कहूँ तो पहले तुमसे खासा मुतासिर था, मगर जूं जूं तुम्हारी असलियत सामने आती जा रही है घिन आ रही है तुम्हारे किरदार से। तारीफ का शुक्रिया। वो ज़ोर से हंसा। और मुसलसल गैर मुतल्लिक सवालात कर रहे हो, अपने यहाँ बुलाने की वजह तो पूछो ना। मैंने उलझन अमेज़ अंदाज में पूछा, क्या शुक्ला की मौत के अलावा कोई वजह है? वो मायनी खेज अंदाज में बोला, क्या ख्याल था तुम हीरो बनकर चले जाओगे और करण चावला माफ़ कर देगा? मैं तंजिया अंदाज में बोला, तो अपनी सुबकी मिटाने को बुलाया है, अपनी दीदी का हाल अहवाल नहीं पूछा? मुझे लगा कि वो मौजू से हट रहा है। मैंने उम्मीद जाहिर की, मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ इतना मजबूत केस है जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता हो। उसके होंठों पर इस्तेहज़ाई तबस्सुम उभरा। ऐसी अहमकाना सोच बस तुम्हारे ही दिमाग में पल सकती है। मैंने धड़कते दिल से पूछा, क्या उन पर तशद्दुद किया गया है? वो दांत पीसते हुए बोला, उसने करण चावला की मोहब्बत एक मुसले की वजह से ठुकराई। क्या ख्याल है कितनी सज़ा की हकदार ठहरेगी? मैं मोतरज़ हुआ, मगर मेरी तो वो दीदी हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों एक दूसरे को क्या समझते हो। मायनी रखता है कि उसने मेरी तौहीन की, मेरे खिलाफ तुम्हारी मदद की, तुम्हें फ़रार करवाया, हमारे मंसूबे से बाखबर किया। क्या इसके बाद भी वो किसी रियायत की हकदार थी? करण चावला के चेहरे के खूबसूरत खदोखाल मस्क हो गए थे। उसकी हालत देखते हुए मेरा दिल किसी अनजाने खदशे से धड़कने लगा था। अंदेशे भरे लहजे में मैंने तस्दीक चाही, तुमने उन्हें सज़ा दी? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, जो कुछ मैंने उस फाहिशा के साथ किया है उसके लिए सज़ा बहुत छोटा लफ्ज़ है। क्या किया है? अपना लहजा मुझे खुद भी बेगाना बेगाना लगा था। वो तकब्बुर और गरूर से बोला, बड़ी सतरवती यानी बाइस्मत और पारसा बनती थी। उसकी पवित्रता यानी पाकी की धज्जियाँ बिखेर दी। उसके घुमंड और गरूर को अपने कदमों में रौंद दिया। सच में उसकी सुरीली चीखों का मुतरन्नम साज अब तक मेरी समाअतों में रस उंडेल रहा है। उसकी कराहों और सिसकियों के आहंग से मेरी अना को जो तस्कीन मिली उसकी वजाहत ही मुमकिन नहीं। हाय! उसने चटखारा लेते हुए मेरे दिल में खंजर घोंपा। सच में तुम्हारी दीदी का शबाब ऐसा है कि बार बार हासिल करने को मन करता है, और मैंने तो अपनी मन की कभी नहीं टाली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को काबू किया। और उस मोहब्बत का क्या हुआ जिसके तुम दावेदार थे? ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने विघ्नेश शुक्ला का साथ देकर कोई जुर्म नहीं किया था जिसकी पादाश में वो मुझे मुसलसल धुतकारती रहती। उसकी अकड़, घमंड और नखरे को देखते हुए मुझे मजबूरन उसे गिरफ्तार करवाना पड़ा। सबूत मेरे पास मौजूद थे। सोचा था कि कैद में जाते ही नरम पड़ जाएगी, मगर उसकी अकड़ में इजाफा हो गया था। तब उसे सज़ा देना मेरी मजबूरी बन गई और नतीजे में अपना फ़ख्र और गरूर गंवा बैठी। उसने लम्हा भर तवक्कुफ़ किया और फिर मुतबस्सम हुआ। वैसे मेरा पहलू तो उसने आबाद करना ही था, चाहे शादी करके करती या कोई और बहाना बनता। मैं उसे किसी और का बनने की इजाज़त तो नहीं दे सकता था। बाकी बेवफाई उसने की, मैं तो आज तक मोहब्बत निभा रहा हूँ। मैं होंठ चबाते हुए बोला, कमज़ोर हव्वाज़ादी को बेबस करके अपनी ताकत और नफ़रत के सबूत को मुहैया करने वाले को कम ज़र्फ़, घटिया और बेगैरत कहना भी काफ़ी नहीं होगा। वो गलीज़ अंदाज में बोला, अबे अहमक, उसने मेरा साथ निभाने के वचन दिए थे, कस्में खाई थीं। अगर वो शराफत से वादे नहीं निभाएगी तो मुझे ज़बरदस्ती तो करना पड़ेगी ना। मैंने दांत पीसे। यकीनन तुमने बहुत बुरी मौत का इंतखाब किया है। बैना यही धमकी तुम्हारी दीदी जान ने भी दी थी कि मेरा राज बदला ज़रूर लेगा। उसने कह कहा लगाते हुए इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, तुम्हें दिलचस्प बात बताता हूँ। उस दिन शायद वो 48 घंटों की भूखी प्यासी थी। मैंने पूछा, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि देखना चाहता था कि पानी मांगती है या खाना। जानते हो क्या कहा? जालिम ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया। कहने लगी, वचन दो मेरी एक बात मानोगे। मैंने वचन दे दिया। बोली, मेरी मौत से पहले मेरे राज तक मेरे हाल की खबर पहुंचा दो। सब कुछ तफसील से बताना, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरी मोहब्बत को शमशान घाट में पहुंचा कर भी वो एक मुसले की चाहत में मरी जा रही है। फाहिशा। करण चावला ने नफरत से एक जानिब थूका।
गोया दांतों तले कुनीन की गोली आ गई हो। यकीनन तुम्हें इंडिया बुलवाने का मकसद मालूम हो गया होगा। कोशिश के बावजूद मैं आंखों की नमी नहीं छुपा सका था। आंखों को बेदर्दी से हथेलियों से रगड़ते हुए मैं बामुश्किल बोला, हिंदू धर्म बहन को भाई से मोहब्बत करने से रोकता तो नहीं है, बल्कि रिश्तों के मामले में तो हिंदू धर्म इस्लाम से मुख्तलिफ नहीं है। उसने जानबूझकर हकीकत का गला घोंटा। तुम उसे बहन समझते हो, न जाने उस फाहिशा के दिल में क्या है। झूठ बोलते हो। मेरी आवाज़ शिद्दत गम से फट गई थी। वो बेनियाजी से बोला, जो मर्जी समझो। मेरे हाथ पांव मुस्तरिब अंदाज में कांपने लगे थे। गहरा सांस लेते हुए मैंने अपनी हालत पर काबू पाया। तो शुरू करें? हाँ, इसीलिए तफसील से सब कुछ बताया है कि तुम्हारी अर्थी तैयार है और ये सब कुछ फिल्माया जा रहा है। मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी दुर्गत बनती अपनी आंखों से देखे। बहुत फ़ख्र करती है अपने राज पर। तुम्हारी भयानक मौत ही वो आखिरी दुख है जो उसे तोड़ सकता है। यकीनन तुम्हारी लाश के हसूल को वो करण चावला के कदमों पर सर रख देगी। मैंने निशिस्त छोड़ी। हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट सजाए वो खड़ा हो गया। एक खुशखबरी सुना दूं? गो तुम जैसे अनाड़ी से बैद है कि बगैर हथियार के करण चावला को शिकस्त दे सके, लेकिन अमली मैदान में हम हर नामुमकिन को फ़र्ज कर लिया करते हैं। और अच्छी तरह जान लो कि मुझे हरा कर भी तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकोगे। शंकर और रवि इसी वजह से यही मौजूद हैं। है ना अच्छी खबर? मैंने बज़ाहिर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें हलाक करने के बदले जान देना घाटे का सौदा नहीं है। करण चावला ने साइलेंसर लगा ग्लॉक 19 अपने साथी की तरफ उछालते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहा, रवि, अगर मैं अपनी किसी गलती की वजह से हार जाऊं तो इसे मारने को ये पिस्तौल इस्तेमाल करना। ये कहते ही अचानक ही उसकी टांग हरकत में आई और जिस कुर्सी पर बैठा था वो उड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ी। कुर्सी से बचने को मैं एकदम झुका और जूं ही सीधा हुआ, करण चावला की भरपूर ठोकर मेरी छाती में लगी। मैं कूलों के बल गिर गया था। वो बरकी कोंदे की तरह मेरी तरफ बढ़ा और जूं ही उसने मेरे पेट पर बैठने की कोशिश की, मैंने सूरज से टांगें समेटते हुए उसकी छाती पर टेक कर उसे दूर उछाला और साथ ही तड़प कर खड़ा हो गया था। उसने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। अगले ही लम्हे हम गुत्थम गुत्था हो गए थे। उस वक्त मेरे अंग अंग में गुस्से, नफरत और बदले की आग भरी थी। उसके ममता दीदी के साथ नारवा सलूक ने मेरे तन बदन में वो आग लगाई थी कि मेरी सलाहियतें आम रोज़मर्रा से भी कुछ बढ़ गई थी। वो भी बेहतरीन लड़ाका था और ये उसका अपने ऊपर एतमाद ही था कि शिकंजे में आए दुश्मन को दू बदू लड़ाई का मौका फराहम कर रहा था। शुरू में हम दोनों बराबर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाजी पलटने लगी। हमने कुर्सियों और लकड़ी की मेज़ को भी बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दोनों के चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों से खून रिस रहा था। जिस्मानी लड़ाई में सबसे ज़्यादा अहमियत चोट बर्दाश्त करने की होती है। एक अच्छा लड़ाका वही होता है जो मारने के साथ मार खाने का हौसला भी रखता हो। इंसानी जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बतौर ढाल इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें कोहनियाँ, कंधे, टांगे वगैरह शामिल हैं। ये ऐसे अंग हैं जो चोट बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। इसके बरक्स पेट, पसलियाँ, चेहरा, गर्दन, कनपटी वगैरह निस्बतन नाजुक अंग हैं और उनमें से किसी भी अंग पर भरपूर चोट लगने से बंदा एंटा गफील हो सकता है। अलबत्ता एक लड़ाके का जिस्म आम इंसानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा चोट बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है और इसकी वजह मुसलसल मश्क होती है। पिछली बार करण चावला से मेरा 2-3 दफ़ा टाकरा हुआ था और इस दौरान में मैंने उसके लड़ने के तरीके को बहुत बारीक बीनी और गौर से परखा था। अपने आखिरी कोर्स के दौरान जिस्मानी तरबियत की मश्क करते हुए मैंने दिफाई हिकमत अमली में लाशऊरी तौर पर करण चावला के जारहाना हमलों को रोकने के कई तरीके सोचे थे। इस लड़ाई में वो मश्क मेरे बहुत काम आ रही थी। लड़ाई का इख्तितामी मरहला 15-20 मिनट के बाद आया था। जो लोग लड़ने का फ़न जानते हैं उन्हें यह भी मालूम होगा कि 15-20 मिनट तक मुसलसल लड़ना इंसान को कितना थका देता है। बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग मुकाबलों में एक राउंड 3 मिनट का होता है और हर राउंड के बाद 1 मिनट का वक्फा होता है ताकि बॉक्सर थकन उतार सके। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खाली हाथ लड़ाई कितनी मुश्किल और थका देने वाली होती है। हम दोनों वहशियों की तरह एक दूसरे को रोगेद रहे थे। करण चावला की बाएं पसलियों में 2 ज़ोरदार मुक्के मारकर मैंने उसे दिफाई कदमों पर पीछे धकेला, लेकिन उसके साथ ही मेरा दिमाग उसके दोनों चेलों से निपटने का सोच रहा था। इस वक्त मैं लड़ाई का इख्तिताम कर सकता था, मगर मैंने उसे पीछे हटने दिया और फिर उसे घेर कर कमरे के कोने में सिमटने पर मजबूर कर दिया।
अचानक ही करण चावला ने कदम आगे लेते हुए दायां घुटना उठाकर मेरी पसलियों में रसीद करने की कोशिश की, मगर मैंने कोहनियां सामने करते हुए उसका वार खता कर दिया। उसने फौरन ही मुझे गिरेबान से थामते हुए घुमाकर कोने में धकेला। गो अपने तई ये उसने खुद किया था, मगर दर हकीकत वो मेरी चाल में आ गया था। जूं ही उसने मुक्के चलाकर मेरी ठोड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की, मैंने 2 मुक्के कोहनियों पर सहार कर एकदम उसके बाजुओं से पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा और साथ ही दायां घुटना उसकी बाईं पसलियों पर रसीद कर दिया। उफ की भयानक आवाज़ के साथ वो झुका। मेरा दायां हाथ फौरन अपनी पिंडली तक पहुंचा। रोगर LCP 38 बोर के दस्ते को पकड़कर मुझे ज़रा भी देर नहीं लगी थी। छोटे हुजम का निस्वानी पिस्तौल चरणजीत नामी गुंडे को ठिकाने लगाने पर मेरे हाथ चढ़ा था। दायां हाथ सीधा करते हुए मैंने मुसलसल 2 बार लुबलुबी दबाई। हल्के धमाकों के साथ रवि और शंकर कटे हुए दरख्तों की तरह ज़मीन बोस हुए थे। उन्हें गोली मारते ही मैंने घुटना मोड़कर करण शुक्ला के माथे पर रसीद किया। वो दर्द भरी कराह से पुश्त के बल लंबा हो गया था। पिस्तौल जेब में डालते हुए मैंने करण चावला की पिंडलियों से पकड़कर उसे घुमाया, यूं कि अब उसका चेहरा फर्श की तरफ हो गया था। इसके साथ ही मैंने उसकी टांगों को ऊपर की तरफ खींचा, दोनों पिंडलियों को अपनी बगलों में दाबा और उसके कंधों पर अपने घुटने रखकर उसका बालाई जिस्म फर्श से जोड़ दिया। उसका जिस्म कमान की तरह मुड़ गया था। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर मेरी पकड़ मजबूत थी। जल्द ही वो मरहला आया जब अजियत से कराहते हुए उसने हार मानी। मुझे शिकस्त तस्लीम है, मैंने नहीं सुना, इत्मीनान से कहते हुए मैं दबाव और बढ़ाता गया। वो हाँपता हुआ गिड़गिड़ाया, मैं हार मानता हूँ प्लीज़। हार तो शायद ममता दीदी ने भी मानी होगी, क्या उसे सहूलत मिली थी? वो पुरअज़ियत लहजे में कहा, मैं उसे मना लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा। तो मना लेना, कौन सा तुम्हें कत्ल कर रहा हूँ? जहरीले अंदाज में कहते हुए मैंने उसके ज़ेरी जिस्म को ज़ोरदार अंदाज में झटका दिया। उसके हलक से फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई थी। साथ ही कड़ाके की आवाज़ के साथ रीढ़ की हड्डी के 2-3 मोहरे टूट गए थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। अंदर दाखिल होने वाले के हाथ में पिस्तौल देखते ही मैंने करण चावला के बेहोश जिस्म को अपने सामने ढाल के तौर पर पकड़ा। साथ ही मेरा दायां हाथ जेब में रींग गया। रोगर LCP 38 बोर के दस्ते को थामते ही मैंने अंगूठे की मदद से घोड़ा पीछे खींचा। दुश्मन आंखों में गैज़ो गज़ब लिए मुझे घूर रहा था। उसने पिस्तौल लहरा कर धमकी देना चाही, बॉस को मेरे हवाले करके गिरफ्तारी दे दो, वरना। उसके बाद उसकी ज़बान कुछ कहने से कासिर हो गई थी, क्योंकि 38 बोर की गोली ने उसकी खोपड़ी में रोशनदान खोल दिया था। वो औंधे मुंह गिरा। मैंने करण चावला के बेहोश जिस्म को नीचे फेंका और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। रवि के पास से गुजरते मैंने ग्लॉक 19 उठा लिया था। कमरे का दरवाज़ा ड्राइंग रूम में खुलता था। सोफ़ों के दरमियान से गुजरते हुए मैं ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर चौड़ा बरामदा था जिससे गैराज का काम भी लिया जाता था। वहाँ 2 कारें मौजूद थीं। सामने ही इमारत का बड़ा दरवाज़ा था जिसके सामने चौकीदार मौजूद था। उसका रुख बरामदे की तरफ ही था। यकीनन उसके कानों तक भी करण चावला की भयानक चीखें पहुंची थी। लगता यही था कि ये चीखना चिल्लाना मामूल से हटकर नहीं था, तभी तो उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं की थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो चौंकते हुए अपनी राइफल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो लकड़ी की कुर्सी के सहारे खड़ी थी, मगर वो सिर्फ ज़रा सा ही हिला था कि मैं धाड़ा, हाथ उठा लो वरना तुम्हें उठाने लगा हूँ। उसने खौफजदा होते हुए हाथ सर से ऊपर कर लिए थे। करीब पहुंचकर मैं मुस्तफसिर हुआ, तुम्हारे अलावा यहाँ कितने अफराद हैं? वो थूक निगलता हुआ बोला, आप लोगों के अलावा एक मोहन है। मैंने धमकाया, गलत बयानी तुम्हारी जान ले सकती है। वो खुश्क होंठों को ज़बान से तर करते हुए बोला, सच कह रहा हूँ। मैंने हुक्मिया अंदाज में कहा, घूम जाओ। वो थके थके अंदाज में मुड़ा। उसकी पीठ होते ही मैंने ग्लॉक के दस्ते से उसका सर बजाया। ऊख की दर्दनाक आवाज़ निकालते हुए वो ढेर हो गया था। उसका अज़ारबंद निकाल कर मैंने उसके हाथ पुश्त की तरफ बांधे और शलवार से उसके टखने बांध दिए। गो घंटे पौन घंटे तक उसके होश में आने का इम्कान नहीं था, लेकिन मैं कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। उसे घसीट कर मैंने बाड़ की अकब में फेंका और वापस मुड़ गया। 10-15 मिनट में मैंने तमाम इमारत छान ली थी। चौकीदार ने झूठ नहीं कहा था। पूरी इमारत खाली पड़ी थी। ऊपरी मंजिल के कमरे में एक कंप्यूटर पड़ा था जिसकी स्क्रीन पर हाल का मंजर नज़र आ रहा था। यकीनन मोहन नामी आदमी वहीं बैठकर हमें देख रहा था। रिकॉर्डिंग इस वक्त भी हो रही थी। कंप्यूटर ऑफ करके मैंने CPU खोला और हार्ड डिस्क अपने कब्जे में कर ली। उम्मीद थी कि इसमें और भी कई काम की चीज़ें मिल जाती। वापस हाल में पहुंचा तो करण चावला अब तक बेहोश पड़ा था।
پانی کا جگ چہرے پر انڈیل کر میں اسے ہوش میں لے آیا۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اس کے قریب اکڑو بیٹھتے ہوئے میں نے اطمینان بھرے انداز میں انکشاف کیا، میرے استاد صوبیدار مراد خان نے یہ داؤ سکھاتے وقت نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا یہ داؤ صرف اس بندے پر آزمانا جس سے تمہیں حد سے زیادہ نفرت ہو، کیونکہ اس سے ریڑھ کی ہڈی کے جو موہرے کھسکتے ہیں انہیں ٹھیک کرنا کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں۔ وہ اذیت بھرے لہجے میں گڑ گڑایا، مجھے قتل کر دو۔ میں اطمینان سے بولا، جان سے مار کر تمہیں بچا نہیں سکتا۔ وہ ملتجی ہوا، میں بنتی کرتا ہوں، اس سے کرو جس کے مجرم ہو۔ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس کی نفرت بھری نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ممتا دیدی کہاں قید ہیں؟ وہ کراہتا ہوا بولا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے استہزائی لہجے میں کہا، کیا لگتا ہے مزید تشدد برداشت کر لو گے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا، ایک معذور پر تشدد کرو گے؟ میں اعتماد سے بولا، ممتا دیدی کا پتہ اگلوانے کے لیے میں تیرا ریشہ ریشہ الگ کر سکتا ہوں، اور یہ بھول جاؤ کہ مرنے دوں گا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولا، راون قلعہ میں قید ہے، لیکن وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے اسے زندہ فرار کروایا جا سکے۔ وہ میرا مسئلہ ہے۔ میں اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اور برخوردار، میں چاہتا تو پلازے کے باہر ہی تمہیں تمہارے چیلوں سمیت نرگواسی بنا سکتا تھا۔ اگر یاد ہو تو میں ستون کے قریب تھا، آڑ پکڑ کر تینوں پر ایک ایک گولی ضائع کرنے کی ضرورت پڑنی تھی، مگر میں نے ایسا نہ کیا، کیونکہ تمہاری زبان سے سچ اگلوانا تھا۔ تمہاری مغرور طبیعت اور خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنے کی عادت نے مجھے فیصلہ کرنے کا حوصلہ دیا۔ امید تھی کہ تم مقابلے پر اصرار کرو گے، کہ گزشتہ ملاقاتوں میں تمہارے ذہن میں اپنی مہارت کا کچھ زیادہ ہی فطور پیدا ہو گیا تھا، اور تو نے میرے اندازے کو غلط ثابت نہیں کیا، اس کے لیے شکریہ۔ باقی اپنی موجودہ حالت کے تم خود ذمہ دار ہو۔ تمہیں ممتا دیدی کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر گھٹیا پن کا مظاہرہ کر ہی لیا تھا تو اس کے چھوٹے بھائی کے سامنے اظہار نہیں کرنا تھا۔ بہرحال اب بھگتو، اور امید پر دنیا قائم ہے، حرام کا بہت مال تو نے اکٹھا کیا ہے، کوشش کرو شاید علاج ہو جائے۔ بات ختم کرتے ہوئے میں لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل آیا۔ البتہ وہ جگہ چھوڑنے سے پہلے میں نے غسل خانے میں جا کر اپنا حلیہ وغیرہ درست کر لیا تھا۔ واپسی کا رخ کرنے سے پہلے ایک ہارڈ ویئر کی دکان سے میں نے ہارڈ ڈسک کے لیے ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک کا مخصوص کور لے لیا تھا، جس کی مدد سے وہ ہارڈ ڈسک کسی بھی دوسرے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے منسلک کی جا سکتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وشواس سنگھ حواس باختہ سا میری طرف بڑھا۔ واہ گرو کی سوں، میں بہت پریشان تھا۔ مجھ تک خبر پہنچی تھی کہ تمہیں کرن چاولہ پکڑ کر لے گیا ہے۔ میں اس سے معانقہ کرتے ہوئے متبسم ہوا۔ خبر تو ٹھیک پہنچی۔ اس نے میرے چہرے کو گھورتے ہوئے اندازہ لگایا، لگتا ہے کافی مارا ماری ہوئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، ٹی وی پر وگنیش شکلا کے بارے میں کوئی خبر چلی؟ وشواس سنگھ نے کہا، اس کے قتل ہونے کے چند منٹ کے بعد ہی فوری خبر یعنی بریکنگ نیوز آ گئی تھی۔ اب تو باقی تفصیل بھی جاری کر دی گئی ہے۔ مجھے تفصیل جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ انڈین میڈیا کی لغو اور قذف بیانی سے میں اچھی طرح آگاہ تھا۔ کسی بھی خبر اور واقعے کو توڑ مروڑ کر پاکستانی ایجنسیوں کے سر منڈنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہاں بھی بظاہر وگنیش شکلا کے قتل میں ملوث تھا، مگر اسے قتل کرنے کی اصل وجہ سے کسی نے پردہ نہیں اٹھانا تھا۔ جو شخص پاکستان میں میرے بیوی بچوں اور پری وش کی جان کے در پہ تھا، اس پر جوابی وار کرنا کہاں کا ظلم اور نا انصافی تھا۔ اگر یہاں کرن چاولہ کی چال زیر بحث لائی جائے تب بھی غلطی انہی کے مانی جائے گی۔ مجھے انڈیا آنے پر مجبور تو کیا گیا تھا نا۔ میں نے موضوع تبدیل کیا، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ وہ خوش دلی سے بولا، تازہ دم ہو جاؤ، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ سے میں نے دن کا بھی کھانا نہیں کھایا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری بھابھی بھی اب تک بھوکی ہے۔ اسی وقت پریتو بھابھی خوابگاہ سے برآمد ہوئی۔ ویر جی آپ آ گئے، ٹھیک تو ہے نا؟ میں مسکراتے ہوئے بولا، جن کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرنے والی بہنیں موجود ہوں انہیں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ تازہ دم ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ باورچی خانے کی طرف مڑ گئی اور میں نے غسل خانے کا رخ کیا۔ کھانے کے دوران میں نے وشواس سنگھ کو تفصیل بتا دی۔ کرن چاولہ کے بارے میں جان کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ چائے پی کر میں نے وشواس سنگھ سے ایک لیپ ٹاپ مانگا۔ وہ مستفسر ہوا، پریتو کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، کام چل جائے گا یا نیا منگوا دوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پریتو کو لیپ ٹاپ لانے کو کہا، جو اس نے میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ بھابھی انٹرنیٹ کا راؤٹر بھی آن کر دینا۔ ٹھیک ہے ویر جی، یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ میں وشواس سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ صبح کسی شخص کو پلازے میں بھیج دینا، وہاں چھت پر موجود پانی کی ٹینکی میں نے اپنی رائفل والا بیگ پھینکا تھا، وہ احتیاط سے نکال کر لے آئے گا۔
ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صبح ملاقات ہوگی کہتے ہوئے میں نے نشست چھوڑ دی۔ کمرے میں جا کر میں نے لیپ ٹاپ آن کرنے سے پہلے ہی مخصوص نمبر پر بات کی۔ لگا وہ بے صبری سے منتظر تھا۔ رسمی سلام دعا کے ساتھ ہی ہدایت دی، کل 10 بجے وہ منتظر ہوگی، پہلے تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو پہلے میرے پاس آ جانا، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ وہ فون پر زیادہ بات نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے بھی ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کا جگہ کا تعین کیے بغیر رابطہ منقطع کرنا ظاہر کر رہا تھا کہ اس نے پرانی جگہ ہی پر ملنا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کر کے ہارڈ ڈسک کی چھان بین شروع کر دی۔ اس میں زیادہ تر کرن چاولہ کے ذاتی مجرموں سے پوچھ گچھ کی ویڈیوز تھیں۔ چند پاکستانی جاسوسوں کی ویڈیوز بھی موجود تھیں۔ چند لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بھی اس میں بھری ہوئی تھیں، جنہیں وہ اپنے ذاتی مقاصد کو استعمال کرتا تھا۔ ایک ویڈیو میں امرتا ریو ٹکر کو معیوب حالت میں دیکھ کر مجھے حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ سب سے اہم وہ ویڈیو تھی جس میں کرن چاولہ ڈینو کا ہم شکل تیار کروا رہا تھا۔ اپنی اور ڈینو کی ویڈیو میں نے انصاری صاحب کی آئی ڈی پر بھیج دی تاکہ انہیں صورتحال واضح ہو جائے۔ پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سونے کو لیٹ گیا۔ 10 بجے پشپا کماری سے ملنے کا وقت طے تھا۔ میں 8 بجے ہی شری رام ہوٹل کے کمرہ نمبر 27 کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ دستک کے جواب میں دروازہ اسی شخص نے کھولا جس سے پچھلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ ایک طرف ہو کر اس نے مجھے داخل ہونے کا راستہ دیا۔ لمحہ بھر بعد ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بولو، بغیر کسی تمہید کے وہ مطلب کی بات پر آیا۔ کرن چاولہ کے ٹھکانے سے یہ ہارڈ ڈسک ملی ہے، اس میں کافی ویڈیوز ایسی ہیں جو آپ لوگوں کے کام آ سکتی ہیں۔ ہارڈ ڈسک لے کر وہ مستفسر ہوا، اور کچھ؟ میں نے انکشاف کیا، ڈینو زندہ نہیں ہے، انہوں نے جان بوجھ کر غلط خبر پھیلائی تھی۔ شاید ایسا ہی ہو، اس نے تکرار سے گریز کیا۔ میں نے پوچھا، کیا اب بھی پشپا کماری سے ملاقات کی ضرورت ہے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ خود بہتر جانتے ہو کہ تمہاری منہ بولی بہن کا معاملہ ہے۔ میں اطمینان سے بولا، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا، انہیں ایک سنائپر کی ضرورت ہے، اگر مدد کر دو گے تو کل کلاں کو وہ ہمارے ممنون و احسان مند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مختصراً کہتے ہوئے میں نے جانے کی اجازت چاہی۔ چوکنے رہنا، کرن چاولہ کے معذور ہونے کا مطلب راہ کا معذور ہونا نہیں ہے۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ چوکنا رہا جائے۔ اور اس دن تم کال نہیں اٹھا رہے تھے، میں تمہیں گولی چلانے سے منع کرنے والا تھا۔ میں نے انکشاف کیا، میرے گولی چلانے یا نہ چلانے سے فرق نہ پڑتا، کیونکہ سارے منصوبے کا انہیں علم تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہمیں تو بس مشکوک افراد کی نقل و حرکت دیکھ کر شک گزرا تھا۔ میں نے اجمالاً ساری کہانی دہرا دی۔ وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا، اس دن پلازے میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں ایکشن میں دیکھنے کا اتفاق ہوا، بلا شبہ تم جیسے کمانڈوز ہمارا فخر ہیں۔ میں خلوص دل سے بولا، یقیناً میری کارکردگی آپ جیسے ہیروز کی قربانی کے سامنے نہایت سطحی سی ہے۔ برخوردار، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمیں ہیرو سمجھتا ہے یا زیرو۔ ہمارا کام اپنے ملک و قوم کی خدمت ہے، اور اس کے لیے کسی عزت، شہرت اور تعریف کے ہم چنداں محتاج نہیں ہیں۔ چند ٹکوں پر بیرونی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہمیں کس بے دردی، سنگ دلی اور بے رحمی سے غاصب اور لٹیرا کہتے ہیں، اسے کبھی ذہن میں نہیں لایا۔ اپنے سیاسی مفاد کے حصول کو ہم پر کیا کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے، کبھی غور نہیں کیا۔ ہماری قربانیوں کا خود غرض اور مطلب پرست لیڈروں کی محبت میں کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی نہیں سوچا، کیونکہ ہمیں صلے کی پرواہ ہے، نہ مال و دولت کا لالچ۔ اور تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں، کبھی بکواس کرنے والے عاقبت نہ اندیشوں کے اعتراضات اور بیہودہ تجزیوں سے متاثر نہ ہونا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کا صلہ ہمارا رب دے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، میں مغموم ہو گیا تھا۔ اس نے نشست چھوڑ کر مجھے گلے سے لگایا اور پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، یاد رکھنا بیٹا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ بجا فرمایا سر، مودبانہ انداز میں کہتے ہوئے میں نے الوداعی مصافحہ کیا۔ مجھے یہاں سورج داس کہتے ہیں، یاد رہے گا، کہتے ہوئے میں باہر نکل آیا۔ 10:04-5 ہوئے تھے جب میں بملا اور پشپا کے فلیٹ کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ گھنٹی کے جواب میں فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ یقیناً وہ میری منتظر تھی، گہرے آسمانی رنگ کی بنیان اور چست جینز میں کسی منجی ہوئی ایتھلیٹ کی طرح لگ رہی تھی۔ سنہرے بال پونی میں قید ہونے کی وجہ سے تسلسل سے ہل رہے تھے، جیسے پھولوں کی ڈال ہوا سے لہراتی ہے۔ اس کا جسم نہایت متناسب اور سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، صاف لگتا تھا کہ باقاعدگی سے ورزش کرتی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا اور اس نے ایک جانب ہو کر مجھے راستہ دیا۔ اندر داخل ہو کر میں نے بغیر اجازت صوفے پر نشست سنبھال لی تھی۔
وہ دروازہ بند کر کے میرے سامنے آئی۔ چائے، کافی یا ٹھنڈا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ۔ وہ ندامت سے بولی، معذرت، گزشتہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے چائے پانی کا نہ پوچھ سکی۔ میں قدرے تنزیہ لہجے میں بولا، پشپا بی بی، مہمان نوازی ماحول کی محتاج نہیں ہوا کرتی، ٹھنڈا صحیح رہے گا، آپ کو غصے پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ بے تکلفی سے کہتے ہوئے وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ آم کا تازہ جوس میرے سامنے رکھ رہی تھی۔ میں نے بے تکلفی سے گلاس اٹھا لیا۔ اپنا گلاس اٹھا کر وہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ سوال پوچھنے سے کس نے روکا ہے؟ البتہ جواب کا تقاضا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس نے منہ بنایا۔ پھر پوچھنے کا فائدہ؟ میں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تو نہ پوچھو، میں یہاں انٹرویو دینے تو نہیں آیا، آپ مدعے پر آئیں تاکہ کوئی لایا عمل طے کیا جا سکے۔ اس نے کہا لگایا، ہر کسی سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہو یا مجھے پر خصوصی نوازش ہو رہی ہے؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کسی اہم عہدے پر فائز ہیں۔ وہ فخریہ انداز میں بولی، ایسا ہی ہے۔ میں جھلاتے ہوئے بولا، تو عہدہ دینے والے اتنے سادہ ہیں کہ وقت ضائع کرنے والی کو اتنے اہم عہدے پر بٹھا دیا؟ اللہ کی بندی، ہم کسی مقصد سے اکٹھے ہوئے ہیں، رشتہ داریاں پالنے کو جمع نہیں ہوئے۔ گزشتہ ملاقات کو ڈالو بھاڑ میں اور مدعے پر آؤ۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، میں بھی سنائپر ہوں اور 800-900 میٹر تک سر میں تو نہیں، چھاتی میں تو گولی مار ہی لوں گی، مگر آپ کی طرح نخرہ نہیں کرتی۔ 500-600 میٹر کی دوری سے وگنیش شکلا کے سر میں گولی کیا مار دی؟ مزاج ہی ٹھکانے نہیں آ رہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی برہمی پر قابو پایا۔ تو آپ جیسی اچھی سنائپر کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے اناڑی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس نے بے بسی ظاہر کی۔ مجھے نہیں پتا، بس بڑوں کا فیصلہ ہے، میں جان چھڑاتے ہوئے بولا۔ اچھا، اس بارے میں بعد میں طے کریں گے، فی الحال آپ صورتحال واضح کریں۔ قیدی نمبر 113 ایک قلعہ نما عمارت میں قید ہے جہاں… اس نے تفصیل بتانا شروع کی ہی تھی کہ میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، قیدی نمبر 113 کو رہنے دو، قیدی نمبر 5 کی بات کرو۔ وہ متعجب ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں نے وضاحت کی، قیدی نمبر 113 صرف ایک دھوکہ ہے، اس لیے ہم قیدی نمبر 5 کی رہائی کا لایا عمل طے کریں گے۔ وہ تو ہمارا آدمی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ تو اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹے نا، ہمیں خود ہی 113 کو آزاد نہیں کرانا، تو آپ کا کیا دوش؟ وہ الجھن امیز لہجے میں بولی، شاید آپ بدلے میں کوئی اور کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی، فی الحال تو کوئی کام نہیں ہے، البتہ بعد میں سورج داس کو کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو امید ہے آپ لوگ ضرور ساتھ دو گے۔ قیدی نمبر 5 را کی ایک آفیسر ہے، اس کے پاس ایسے بہت سے راز ہیں جو ہماری تحریک آزادی میں نئی روح پھونک سکتے ہیں۔ اپنی آزادی اور کسی دوسرے ملک فرار کرنے کی شرط پر وہ تمام راز بتانے پر راضی ہے۔ میں نے مضطرب انداز میں ہاتھ مروڑے۔ اسے آزاد کروانے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ جہاں قید ہے اس جگہ کا کوڈ نام راون قلعہ ہے، وہاں حفاظتی انتظامات بہت سخت ہیں۔ ہمیں حملہ کرنے کو نہ صرف جدید ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی بلکہ کافی نفری بھی چاہیے ہوگی۔ راون قلعے میں ہمارا ایک آدمی بطور خاکروب موجود ہے، اس لیے عمارت کا اندرونی نقشہ اور حفاظتی انتظامات کے بارے میں ہمیں تفصیل سے معلوم ہے۔ ہمارے لیے بڑا مسئلہ راون قلعے کی چھت پر موجود ایک پہرے دار اور سامنے اور پشت کی دیواروں کے اوپر بنے مورچوں میں موجود پہرے دار ہیں۔ انہیں ناکارہ کرنے کو ہمیں ایسا سنائپر چاہیے جو 2-2.25 کلومیٹر کے فاصلے سے درست نشانہ سادھ سکے، کیونکہ وہاں قریب ایسی عمارت نہیں ہے جہاں سے راون قلعے کی چھت کو نشانہ بنایا جا سکے۔ کیا آپ اتنے فاصلے سے سنائپنگ کر لیں گے؟ اس نے راون قلعے کا نام لے کر کرن چاولہ کی معلومات کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے دریافت کیا، پوچھ سکتا ہوں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میرا مطلب ہم دونوں جو کچھ طے کریں گے یہ حتمی ہوگا یا اسے منظور کرنے کی اجازت کسی اور سے لینا ہوگی؟ وہ صاف گوئی سے بولی، میں کمانڈر ہوں، مگر مجھ سے بڑے بھی موجود ہیں اور وہ لایا عمل میں تبدیلی کرنے کے مجاز ہیں۔ میں نے فیصلہ سنایا، پھر میں کسی ایسے کو ملنا چاہوں گا جس کے ساتھ حتمی منصوبے پر بات کی جا سکے۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں، اس نے بظاہر برہمی سے کہا، مگر ہونٹوں پر کھلتا تبسم الفاظ سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ میں اطمینان سے بولا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک منصوبے کے لیے مذاکرات کرواتا رہوں۔ مجھے براہ راست اس شخص کو ملنا ہے جو شروع کرے کا اعلان کر سکے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا کھا کر آرام کریں، اس سے شام کو ملاقات ہوگی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں آرام کروں؟ اس نے وضاحت کی، یہیں پر، اور اس دوران میں آپ کو موبائل فون میرے حوالے کرنا ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی ایسے کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتا جسے مجھ پر اعتماد نہ ہو۔
وہ جلدی سے بولی، بات اعتماد کی نہیں، احتیاط کی ہے۔ میں نے منہ بنایا، آپ کے کسی بھی کمانڈر سے زیادہ میں انڈین سرکار کو مطلوب ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی، ہوں گے، مگر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہماری مجبوری ہے۔ شکریہ کہ آپ نے اسے اپنی مجبوری تسلیم کیا ہے، اور آپ کی مجبوری آپ کے نزدیک اہم ہو سکتی ہے، اسے دوسروں پر مسلط نہ کریں۔ وہ قدرے درستی سے بولی، ایک ساتھ کام کرنے والوں کا فائدہ نقصان ایک ہوتا ہے۔ میں بگڑ کر بولا، تو آپ کب مجھے اپنا تسلیم کر رہی ہیں؟ ملاقات تک کمرے میں نظر بند رکھنا اور موبائل فون لے لینا کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں اعتبار کے قابل نہیں ہوں؟ اس نے مفاہمتی انداز اپنایا۔ آپ بات کو کوئی اور رخ دے رہی ہیں۔ میں نے اٹھنے کو پر تولے۔ محترمہ، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں جو ضائع کرتا پھروں۔ مجھے فوراً جواب دیں، نہیں تو خدا حافظ۔ ایک منٹ، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہا۔ اس کی واپسی 2-3 منٹ کے بعد ہوئی تھی۔ بیٹھنے کے بجائے وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہلکی سی ٹھک ہوئی، لگا کسی نے انگلی کی نوک صرف ایک بار دروازے پر ماری ہو۔ بملا نے بے صبری سے دروازہ کھولا۔ ایک دراز قد آدمی اندر آیا جس نے منہ پر ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ اس کی چمکیلی آنکھیں میرے چہرے پر گڑی تھی۔ بملا نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اسی اثنا میں وہ ماسک اتار کر میرے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے نشست چھوڑ کر اس کے مسافے کو بڑے ہاتھ کو تھاما۔ میرے ہاتھ کو دوستانہ گرم جوشی سے دباتے ہوئے اس نے اپنا نام بتایا، دلجیت سنگھ، آکاش چڈھا۔ اس نے کہا بلند کیا، راجہ ذیشان حیدر صاحب، میں نے اپنا اصل نام بتایا ہے۔ میں معترض ہوا، اصولاً تو ہمیں ایک دوسرے کے نام سے واقف نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے وضاحت کی، آپ کا نام انڈین عوام کی سماعتوں کے لیے نیا نہیں ہے، پھر چھپانے کا فائدہ؟ میں طنزیہ انداز میں بولا، اچھا سوال ہے۔ وہ خوش دلی سے بولا، مذاق کر رہا تھا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ بملا باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، تو آپ قریب ہی موجود تھے؟ ہاں، چند دنوں سے میں بھی اس عمارت کے ایک فلیٹ میں مقیم ہوں۔ معذرت، آپ کو زحمت دی، مگر ایسا کرنا ضروری تھا۔ اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، بتائیں ہمارے منصوبے میں کیا کمی ہے؟ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، مجھے لگتا ہے کہ قیدی کی نگرانی بڑھا دی جائے گی اور اسے راون قلعے پر حملہ کر کے رہا کروانا مشکل ہوگا۔ وہ متعجب ہوا، اور ایسا سوچنے کی وجہ؟ میں نے پوچھا، کرن چاولہ کو جانتے ہو؟ ہاں، اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ اور سنا ہے آپ نے اسے ناکارہ کر دیا ہے؟ ٹھیک سنا ہے، وہ ناکارہ ضرور ہوا ہے، لیکن بول سکتا ہے، اور اس نے سب سے پہلے قیدی نمبر 5 کی نگرانی بڑھانے کا حکم دینا ہے۔ بے فکر رہو، اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کہ قیدی نمبر 5 سے ہماری سودے بازی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر کرن چاولہ کو یقین ہے کہ میں قیدی نمبر 5 کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ وہ حیران رہ گیا تھا، کیا راہ کی ناک اتنی تیز ہے کہ جو کھچڑی پکی نہیں اس کی خوشبو اس نے پہلے سے سونگھ لی؟ مطلب اب تک ہم نے منصوبہ بھی نہیں بنایا اور انہیں پہلے سے پتہ چل گیا؟ میں نے انکشاف کیا، میجر سنیتا جیسوال ایک پاکستانی کی مدد کرنے کے جرم میں زیر عتاب آئی ہیں، اور وہ پاکستانی میں ہوں۔ اوہ، معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلایا، لگتا ہے آپ ہمارے بہت کام آنے والے ہیں۔ یقیناً اپنی محبوبہ کے لیے آپ جان لڑا دیں گے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے غصہ ضبط کیا اور پھر قدرے درستی سے اسے جھڑکا۔ سکھ ہو اور چول نہ مارے، یہ کہاں ممکن ہے؟ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، کچھ غلط بول گیا ہوں کیا؟ میں نے وضاحت کی، وہ میری دیدی ہیں۔ اس نے ندامت ظاہر کی، شمع چاہتا ہوں، میں لا علم تھا۔ اسی اثنا میں بملا برتنوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ ہمیں چائے پیش کر کے وہ اپنی پیالی اٹھا کر دلجیت سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ بملا مجھے منصوبہ بتا چکی ہے، 2 کلومیٹر تک میں ہدف کو سنبھال لوں گا، لیکن اصل مسئلہ اندر داخل ہونے والوں کے لیے بنے گا۔ نہ جانے دشمن نے وہاں کتنے افراد اکٹھے کیے ہوں گے اور وہ کتنے چوکس ہوں گے۔ اس نے گیند میری طرف پھینکی۔ آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے سادہ سا منصوبہ پیش کیا۔ اگر تحریک آزادی کے 2 کمانڈروں کی گفتگو دشمن تک پہنچا دی جائے، جس میں وہ راون قلعے کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوں، تو امید ہے راہ وہاں موجود اہم افراد کو کسی دوسرے مقام پر ضرور منتقل کرے گی، جن میں دیدی بھی شامل ہوں گی، اور یقیناً راستے میں ہم انہیں آسانی سے شکار کر سکتے ہیں۔ وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا، بلا شبہ جتنی تعریف سنی تھی آپ اس سے کچھ زیادہ ہی سمجھدار لگے ہیں۔ میں نے تصدیق چاہی، تو آپ متفق ہیں؟ وہ کشادہ دلی سے بولا، دل و جان سے۔ اچانک میرا موبائل فون بجنے لگا۔ سکرین پر سورج داس کا نمبر چمک رہا تھا۔ کال وصول کرنے کا بٹن دباتے ہی میں نے محتاط انداز میں ہیلو کہا۔
सूरज दास की पुररोब आवाज उभरी, सुना है कल तुम्हारी बहन को इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, और झूठ ना बोलना, मुझे पक्की इत्तला मिली है। मैंने चौंकते हुए पूछा, किसने बताया है? बताने वाले कई हैं, बस अफसोस ये है कि तुमने छुपाने की कोशिश की। बहरहाल कोई बात नहीं। नाराजगी भरे अंदाज में कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। उसका अंदाज ऐसा था कि कोई दूसरा इस गुफ्तगू को सुनकर यही समझता कि वो गिला कर रहा है। एक खुशखबरी है। राब्ता मुनक़ता होते ही मैं दिलजीत सिंह की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो जल्दी से बोला, सच में खुशखबरी सुनने का बहुत शौकीन हूँ। बिमला चहकी, मैं भी। मैंने कहा, कल दीदी को दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है। वेरी गुड। वो खुशी से उछल पड़ा था। मैंने कहा, वक्त कम है, जल्दी से मंसूबा तरतीब देना पड़ेगा। दिलजीत बिमला को मुखातिब हुआ, नक्शा ले आओ। वो मौदबाना अंदाज में सर हिलाते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। वापसी पर उसके हाथ में बड़ा सा नक्शा था। उसे कालीन पर बिछाकर हम मुनासिब जगह ढूंढने लगे। इस दौरान में हमारी बहस भी जारी थी। सबसे पहले तो सड़क की निशानदही ज़रूरी थी और हमें मालूम ही नहीं था कि वो किस रास्ते से जाएंगे। बिमला इस इलाके की हमसे ज़्यादा वाकिफ़ थी। उसने एक जगह पर निशान लगाकर दलाइल से साबित किया कि वो जगह हर लिहाज से मुनासिब थी। अगले मरहले में हमने लाया अमल तरतीब दिया। तय हुआ कि सुबह सादिक से पहले रवाना हो जाएंगे। मैंने और बिमला ने वहीं से रवाना होना था। दिलजीत सिंह ने अपने बाकी साथियों के साथ हमें घात के मुकाम पर मिलना था। बातचीत के लिए भी मखसूस कोड हमने तय कर लिए थे ताकि मोबाइल पर बात करते हुए कोई हमारी गुफ्तगू सुन ले तो समझ न सके। दिलजीत सिंह हमें मोहतात रहने की ताकीद करते हुए निकल गया। उसके जाने के बाद मैं भी 2-3 ज़रूरी काम निपटाने निकल आया। सबसे पहले मैंने सूरज दास से मुलाकात की और चंद बातों की तस्दीक चाही, मगर उसे ज़्यादा तफसील मालूम नहीं थी। सिर्फ इतना मालूम था कि ममता दीदी और 2 ख़ास कैदियों को दिल्ली भिजवाया जा रहा है। ये कार्रवाई खुफिया रखी जा रही थी, मगर मारखोर के ज़राए ने इस राज तक रसाई पा ली थी। उन्होंने 3 गाड़ियों में रवाना होना था। 2 डबल केबन और 1 कैदियों की बंद वैन थी। डबल केबनों में सादा लिबास में हथियार बरदार कमांडोज मौजूद थे। उन्होंने रुके बगैर दिल्ली पहुंचना था, जहां तीनों कैदी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो जाते। तफसील जानकर मैं मुस्तफसिर हुआ। मुहाफिजों की तादाद मालूम है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। मालूम नहीं, अलबत्ता अंदाज़न दर्जन भर से ज़्यादा मुहाफिज होंगे। मैं अलविदाई मुसाफा करके बाहर निकल आया। वहाँ से मैं विश्वास सिंह के पास पहुँचा। उसने SR-1 मंगवा ली थी। उसे अजमालन सूरत हाल से आगाह करके मैंने रात का खाना उसके हमरा खाया और बिमला के फ्लैट की तरफ चल पड़ा। वो शिद्दत से मेरी मुंतज़िर थी। इतनी देर लगा दी, कसम से सख्त भूख लगी हुई है। सोफे पर नशिस्त संभालते हुए मैं इत्मीनान से बोला, खाना खा लिया है। वो मुंह बनाकर बोली, तो मुझे बता कर जाना था, ख्वामखा इतना एहतमाम किया। मैं बेजारी से बोला, शायद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि इकट्ठे खाना खाएंगे। वो खामोशी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। खाना उसने बावर्ची खाने ही में खाया था। इस दौरान में मैं मंसूबे पर असर नो गौर करता रहा। वो चाय के बर्तनों के साथ बावर्ची खाने से निकली थी। चाय पीकर मैं उसके बताए हुए कमरे में आराम करने लेट गया। 4-5 घंटों की मोहलत मौजूद थी। मेरी आंख मोबाइल फ़ोन के अलार्म से खुली, जो मैंने सोने से पहले लगा दिया था। जब तक मैं ताज़ा दम होता, बिमला ने नाश्ता तैयार कर लिया था। पुरतकल्लुफ़ नाश्ता करके हम जाने को तैयार थे। उसके पास ड्रैगनो और स्नाइपर राइफ़ल मौजूद थी, जिस पर उसने काफ़ी मशक की थी और 800 मीटर तक दुरुस्त फायर कर लेती थी। पार्किंग में उसकी सुजुकी कार खड़ी थी। हमने डिग्गी में बैग रखे और मुंह अंधेरे निकल आए। मैंने पूछा, उस दिन आपको मोटरसाइकिल पर देखा था। एक नर्स के साथ मोटरसाइकिल ही जचता है। वैसे भी ये कार मिशन में इस्तेमाल को रखी है और इसके कागजात पुष्पा कुमारी के नाम के बने हैं। हमें चलते हुए चंद मिनट ही हुए थे कि दिलजीत की कॉल आ गई। हम निकल चुके हैं, मुख्तसरन कहते हुए बिमला ने कॉल मुनक़ता कर दी थी। तलुए आफताब के साथ पैगाम की घंटी बजी। बिमला ने स्क्रीन पर नज़रें दौड़ाईं। वो निकल पड़े हैं, कहते हुए बिमला ने मोबाइल फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पैगाम पढ़ा। लिखा था, आज मिलने नहीं आ सकता, अभी कहीं जा रहा हूँ। दिलजीत सिंह ने मुख्तलिफ मुकामात पर 5 ऐसे आदमी मुकर्रर किए थे जिन्होंने वक्फे वक्फे से गाड़ियों का ताक़ुब करना था। ताक़ुब का तरीका ऐसा मुनज़्ज़म रखा था कि किसी को उन पर शक नहीं हो सकता था, क्योंकि हर चंद किलोमीटर के बाद ताक़ुब करने वाला तब्दील हो जाना था। हमने मुंबई दिल्ली हाईवे पर चढ़कर रफ्तार बढ़ा दी। दिलजीत सिंह अपने आदमियों के साथ रात ही को मतलूबा मुकाम पर पहुंच चुका था। दरियाए वेतरना का पुल अबूर करके हम 9-10 किलोमीटर आगे आ गए होंगे कि बिमला ने कार सड़क से उतार ली। वहाँ एक बड़ा मोड़ था। सड़क के बाएं जानिब 200-300 मीटर के फासले पर एक नहर जा रही थी।
وہاں دلجیت سنگھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھا۔ وہاں سڑک انگریزی حرف ایل کی طرح ایک دم مڑ رہی تھی۔ اس سے تھوڑا آگے چڑھائی شروع ہو جاتی تھی۔ سڑک کے بائیں جانب نشیبی زمین تھی جبکہ دائیں جانب قدرے بلند تھی، اور یہ بلندی آگے جا کر بتدریج بڑھ رہی تھی۔ ہم دائیں بائیں کے بجائے سڑک کی سیدھ میں آگے بڑھ گئے۔ سڑک کے ایک دم مڑنے کی وجہ سے ہم بائیں طرف آ رہے تھے۔ کار ہم نے ایک ایسی جگہ کھڑی کی جو سڑک سے نظر نہ آ سکے اور ہم سے زیادہ دور بھی نہ ہو۔ بملا کو میں نے وہیں چھوڑا اور خود مخالف جانب یعنی سڑک کے دائیں اونچائی پر چلا گیا۔ عام طور پر گھات لگانے والی ٹولیاں ہدف کے ایک ہی جانب بٹھائی جاتی ہیں تاکہ اپنے بندے ایک دوسرے کے فائر سے زخمی نہ ہو جائیں، مگر یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ گھات میں عموماً تباہی پھیلائی جاتی ہے، جبکہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو آزاد کروانا تھا۔ اگر ہم بر وقت حالات پر قابو نہ پا سکتے تو انہیں کمک مل سکتی تھی، جس کے بعد ناکام ہونا ہمارا مقدر بن جاتا۔ 8 مسلح افراد بھی سڑک کے دائیں جانب مناسب مقامات پر چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ قافلے کے بارے میں ہمیں پل پل کی خبر پہنچ رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا جب ہماری سگنل پارٹی یعنی گھات میں دشمن کے قافلے کی آمد کی پیشگی اطلاع دینے والی پارٹی نے قافلے کی آمد کا اعلان کر دیا۔ ہم تمام محدود ہیتا عمل یعنی کم رینج والے کے وائرلیس سیٹوں پر ملاپ میں تھے۔ جلد ہی مجھے پہلی ڈبل کیبن دکھائی دے گئی تھی۔ اس کی باڈی میں 2 افراد بیٹھے تھے، اگلی نشست پر ڈرائیور اور سیکنڈ سیٹر، عقبی سیٹ پر 3 افراد اور 2 افراد، باڈی میں مجموعی طور پر 7 افراد تھے۔ اس کے 15-20 گز پیچھے سفید رنگ کی وین تھی جس کی باڈی بند تھی، اور اس سے مزید 15-20 گز عقب میں دوسری ڈبل کیبن تھی۔ میں نے اگلی ڈبل کیبن کے سامنے اور ڈرائیور کے مخالف جانب والے پہیے پر شست سادھی۔ جوں ہی گاڑی مڑنے لگی میں نے لبلبی دبا دی۔ 300-400 میٹر کے فاصلے پر SR-1 کو اناڑی سنائپر بھی چلاتا تو شاید اس کی گولی بھی خطا نہ جاتی۔ پہیا پھٹنے سے گاڑی لہرائی۔ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے گاڑی کو الٹنے سے بچایا تھا۔ گاڑی سڑک سے اتر گئی تھی۔ اس میں بیٹھے کمانڈوز بجلی کی سی صورت سے باہر نکلے اور سڑک کے دائیں جانب آڑ پکڑ لی۔ قیدیوں والی وین بھی رک گئی تھی۔ آخری گاڑی کے محافظوں نے بھی اگلی گاڑی کی تقلید کرتے ہوئے مورچے سنبھال لیے تھے۔ اچانک میگا فون پر دلجیت سنگھ کی آواز بلند ہوئی، ہتھیار پھینک کر تم لوگ اپنی جان بچا سکتے ہو۔ دلجیت سنگھ سڑک سے 100-150 گز کے فاصلے پر ایک بڑے پتھر کے عقب میں تھا۔ انہیں آواز چونکہ پشت کی جانب سے سنائی دی تھی، اس لیے وہ فوراً مڑے اور اس پتھر پر فائر جھونک دیا جس کے عقب میں دلجیت سنگھ نے آڑ پکڑی ہوئی تھی، اور یہ باضابطہ اعلان تھا کہ وہ مقابلہ کرنے کو تیار تھے۔ میں نے سب سے دور بیٹھے ہوئے شخص کے سر پر شست سادھی اور لبلبی دبا دی کہ یہی منصوبہ تھا۔ مقابلے کی صورت میں ہمیں فوراً انہیں ختم کرنا تھا۔ ہدف نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے صورت سے دوسرے آدمی پر شست سادھی اور لبلبی دبا دی۔ دوسرے کے گرتے ہی انہوں نے رائفلوں کے دہانے کھول دیے تھے۔ میں قدرے دور تھا اور آڑ بھی پکڑی ہوئی تھی، جبکہ باقی تمام 100-150 قدموں کے فاصلے پر اطمینان بھرے انداز میں پتھروں کے پیچھے لیٹے تھے۔ میں نے تیسرے، چوتھے اور پھر 5ویں کو نشانہ بنایا۔ اس اثناء میں بملا بھی 3 کو نشانہ بنا چکی تھی۔ مقابلہ کرنے والوں کو آڑ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ چھپ جاتے۔ تبھی ایک نے اپنا ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھا لیے اور اس کی دیکھا دیکھی باقیوں نے بھی ہتھیار پھینک کر جان بچانے میں عافیت سمجھی تھی۔ دلجیت سنگھ نے حکم جاری کیا، ہاتھ سر پر باندھ کر آگے چلتے آئیں۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑھے، دلجیت سنگھ کے ڈھاٹا پوش ساتھیوں نے پتھروں کے عقب سے نکل کر انہیں رائفلوں کے نشانے پر رکھ لیا۔ قیدیوں والی وین کے ڈرائیور اور سیکنڈ سیٹر سمیت وہ 8 محافظ تھے۔ تبھی قیدیوں والی وین کا دروازہ کھول کر 2 محافظ قیدیوں کو یرغمال بنائے باہر نکلے۔ ایک محافظ نے لڑکی کے گلے میں بازو ڈال کر اس کے سر سے پستول کی نال لگائی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے نے ایک مرد قیدی کے ساتھ یہی سلوک کیا ہوا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی ممتا دیدی تھی۔ انہوں نے وین کی باڈی سے پشت ٹیک کر اپنے عقب کو محفوظ کیا۔ وہ قیدیوں کو لے کر بھاگنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، پشپا تمہیں دشمن نظر آ رہے ہیں؟ بملا کی مایوسی بھری آواز آئی، نہیں، انہیں وین کی آڑ میسر ہے۔ میں نے ٹیلی اسکوپ سائٹ کے میگنیفیکشن ایڈجسٹمنٹ نوب سے دکھاؤ کو بڑھایا اور آئی لینس فوکسنگ نوب سے منظر کو واضح کر کے دشمن کے ہاتھ پر شست سادھ لی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی انگلی لبلبی پر رکھی تھی۔ اسے سر میں گولی مارنے میں خطرہ یہ تھا کہ اضطراراً انگلی دب جانے کی صورت میں ممتا دیدی نہ بچ پاتی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر شست سادھی اور لمحہ ضائع کیے بغیر لبلبی دبا دی۔ گولی اس کے ہاتھ پر لگی اور پستول اس کے چہرے سے اس زور سے ٹکرایا کہ وہ نیچے گر گیا تھا۔ ممتا دیدی کے ہاتھ پشت کی جانب بندھے تھے۔ میں نے فوراً دوسرے شخص پر شست سادھی جو پستول کو لہرا لہرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ یوں پستول کی نال کا رخ اوپر کو اٹھ گیا تھا۔
بغیر لمحہ ضائع کیے اس کے سر پر شست لیتے ہوئے میں نے گولی چلا دی۔ وہ اچھل کر گاڑی سے ٹکرایا اور نیچے گر کر ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ گڈ شاٹ، دلجیت کی تحسین آمیز آواز بلند ہوئی تھی۔ پشپا وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے SR1 کو اسی حالت میں کندھے پر رکھا اور تیز رفتاری سے نیچے جانے لگا۔ دلجیت اپنے آدمیوں کے ہمراہ پہلے سے قیدیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس میں 2 پاکستان کے آفیسر جاسوس تھے اور تیسری ممتا دیدی تھی۔ میرے پہنچنے تک انہوں نے ممتا دیدی کی ہتھ کڑی کھول دی تھی۔ اس کی نظریں میری طرف متوجہ تھیں۔ میں جوں ہی قریب پہنچا وہ بھاگتے ہوئے میری طرف بڑھی۔